بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں کتاب خون اور آنسوؤں کا دریا۔ اس کتاب کے مصنف ہے قطب الدین عزیز اور اس کا ترجمہ کیا ہے سلیم منصور خالد اور ظہور احمد قریشی نے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے محمد بلال نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ چیپٹر 36 30 لاکھ کے قتل کا افسانہ اور سلیم منصور خالد۔ اس مضمون کا موضوع مارچ تا دسمبر 1971 مشرقی پاکستان میں رونما ہونے والی بد امنی اور بیرونی مداخلت کا تجزیہ نہیں ہے، اور نہ نومبر دسمبر 71 کی پاک بھارت جنگ اس کا موضوع ہے۔ نہ اس میں ان امور پر ہی بحث کی گئی ہے کہ سقوط مشرقی پاکستان کے المیے میں کن داخلی اور خارجی محرکات نے کس شکل میں، کس مقدار اور کس شدت سے اپنا کردار ادا کیا۔ پھر یہ امر بھی زیر بحث نہیں ہے کہ اس شکست و ریخت میں فوج، بیوروکریسی، سیاسی پارٹیوں، نظام تعلیم یا پروپیگنڈے میں سے زیادہ حصہ کس چیز کا تھا، بلکہ یہاں صرف ایک پہلو پر ذرا تفصیل سے بات کی گئی ہے کہ 1971 میں حالات کی خرابی کے ساتھ ہی کس انداز سے منفی پروپیگنڈے بلکہ جھوٹ کی آمیزش سے کون سی افسانہ ترازی کی گئی، اور عصر حاضر کی ابلاغی مشین، عالمی ابلاغی اداروں اور حکومتی سرپرستی سے اس افسانے یعنی فکشن کو حقیقت یعنی فیکٹ کے طور پر کس طرح منوایا گیا۔ تاہم یہ امر ذہن نشین رہنا چاہیے کہ 7 دسمبر 1970 کے انتخابات میں عوامی لیگ کی یک طرفہ کامیابی بہرحال ان کے اسی حلف اور منشور کے ساتھ ہوئی تھی کہ ہم ایک پاکستان پر یقین رکھتے ہیں۔ اس پوری انتخابی مہم میں عوامی لیگ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم انتخابات میں علیحدگی کے لیے حصہ لے رہے ہیں، گویا کہ اس انتخاب کے پس منظر میں ایک پاکستان ہی میں رہتے ہوئے دستوری، سیاسی اور معاشی مسائل کو حل کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ انتخاب بالکل یک طرفہ تھا، صرف عوامی لیگ کے لیے، فری فار عوامی لیگ، جس میں پورے سال کے دوران عوامی لیگ نے کسی دوسری پارٹی کو انتخابی مہم نہیں چلانے دی، ڈرایا، دھمکایا، تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے جلسوں کو الٹایا۔ جنرل یحییٰ خان کی ماشاء اللہ حکومت نے عوامی لیگ یا شیخ مجیب کو فری ہینڈ دے رکھا تھا۔ پھر قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے روز بھی کم و بیش سارا انتخابی عملہ عوامی لیگ ہی کے رحم و کرم پر تھا یا اس کے ساتھ براہ راست ملا ہوا تھا۔ مد مقابل امیدواروں کے لیے چند مستثنیات کو چھوڑ کر پولنگ ایجنٹ تک مقرر کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس فضا میں بدترین دھاندلی زدہ انتخابات کو عوامی لیگ کی شاندار کامیابی اور 6 نکات کے لیے ریفرنڈم یا مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کا اعلان تصور کرنا بے سمجھی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ان انتخابات میں صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ کی اکثریتی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو اور صدر جنرل یحییٰ خان سے آئینی امور میں اختلاف کے ساتھ ہی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں تخریب کاری کے لیے بھارت سے براہ راست امداد لینا شروع کر دی۔ تب بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے سوانح نگار زریر مسانی کے مطابق بھارت نے مشرقی پاکستان سے ملک بھارتی علاقے میں عوامی لیگ سے وابستہ مکتی بہانی کو اڈے دیے، جہاں بھارتی فوج انہیں تربیت دیتی تھی اور بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس اسلحے اور روپے سے ان کی مدد کرتی تھی۔ عجب تماشا ہے کہ اقوام متحدہ کے ایک رکن ملک کی سرحدوں کو پامال کرنے کی جارحیت کو معمول کی کارروائی سمجھ کر تحسین کا حوالہ بنایا گیا۔ دوسری طرف وہ لوگ جو حکومت سے اختلاف رکھنے کے باوجود اپنی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے رضاکارانہ طور پر بھارتی مداخلت کے سامنے کھڑے ہوئے، انہیں مجرم قرار دیا گیا، حالانکہ انہوں نے اپنے قانونی اور مسلمہ وطن عزیز کی حفاظت اور اپنے گلی محلے، علاقے اور دیہات کو بیرونی پشت پناہی سے ہونے والی تخریب کاری سے بچانے کی کوشش میں اپنے جان و مال تک کی قربانی دی تھی۔ مگر یہ لوگ گزشتہ 45 برسوں سے مجرم ہی قرار دیے جا رہے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ خود پاکستان کے اہل حل و عقد اور دنیا بھر میں انسانی حقوق کی دہائی دینے والے ادارے اس تمام معاملے سے قطعی طور پر لاتعلق ہیں۔ 30 لاکھ اور 3 لاکھ کا افسانہ۔ انسانی جان کتنی قیمتی ہے اور انسانی حرمت کیا معنی رکھتی ہے، قرآن کریم نے 2 ٹوک الفاظ میں وضاحت کر دی ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ مراد یہ کہ بے گناہ انسانوں کا قتل کوئی بھی کرے، یہ ایک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ کوئی اور جرم اس کی سنگینی کو نہیں پہنچتا۔ اگر مقتولین کی تعداد 2-4 نہیں، 10-20 بھی نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں بھی نہیں، بلکہ لاکھوں میں ہو تو معاملہ اور بھی سنگین اور نازک ہو جاتا ہے۔
اس معاملے کی وضاحت 71 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے المیے اور بنگلہ دیش کی تشکیل میں قتل و غارت کے مبالغہ آمیز اعداد و شمار کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے۔ عوامی لیگ اور بھارت کے ہمنوا ممالک اور ادارے ان اعداد و شمار کو، جو درو کوئی کی آخری حدود سے بھی متجاوز ہیں، انہیں گزشتہ 45 برسوں سے نہایت ڈھٹائی سے دہرائے جا رہے ہیں۔ اس مسئلے پر بنگلہ دیش کے ایک سینئر صحافی، روزنامہ دی نیو ایج ڈھاکہ کے تجزیہ نگار اور بنگلہ دیش کے پہلے وزیر خارجہ ڈاکٹر کمال حسین کے داماد ڈیوڈ برگ مین کا یہ بیان قابل توجہ ہے۔ بنگلہ دیش میں 30 لاکھ مقتولین کی تعداد کو ایک حساس قومی اور مقدس نفسیاتی مسئلہ بنا دیا گیا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کی نئی نسلیں اسی تعداد کے شور میں پروان چڑھی ہیں۔ اسکولوں میں بچوں کو یہی بات پڑھائی گئی ہے اور یہی مضمون ان کو پڑھائی اور یاد کرائی گئی نظموں کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس کے باوجود یہ اعداد و شمار پرکھ اور جانچ کا تقاضا کرتے ہیں۔ دراصل عوامی لیگ نے اس تمام عرصے کے دوران پورے بنگلہ دیش میں ایسی فضا قائم کر دی ہے کہ جو بھی فرد 30 لاکھ کی حقیقت کو جاننے کے لیے سوال اٹھاتا ہے، اسے بنگلہ دیش کا دشمن سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے حق شناس لوگ بھی خاموش رہنے اور سر جھکانے پر مجبور ہیں کہ انہیں جواب میں شدید سیاسی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آئیے حقائق کی روشنی میں اس صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یک طرفہ پروپیگنڈے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے عمل یعنی 16 دسمبر 1971 کے ساتھ ہی اوپر تلے مختلف اعداد و شمار فضا میں گردش کرنے لگے۔ مثال کے طور پر مشرقی پاکستان سے 1 کروڑ بنگالی بھارت میں پناہ گزیر ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی گزر بسر بڑی اذیتناک ہے۔ انہیں دنیا بھر سے امداد کی ضرورت ہے۔ پاکستانی فوج نے لاکھوں بنگالی مار دیے ہیں۔ 10 لاکھ نہیں، 20 لاکھ نہیں، 30 لاکھ، یہ بھی نہیں، 35 لاکھ مار دیے ہیں، بلکہ 50 لاکھ سے بھی زیادہ مار دیے ہیں۔ 2 لاکھ بنگالی عورتوں کو ذنب الجبر کا نشانہ بنایا گیا۔ 3 لاکھ نہیں، 3.5 لاکھ بنگالی عورتوں سے زیادتی کی گئی۔ 8 جنوری 1972 کو پاکستان توڑنے کی سازش کے مرکزی کردار شیخ مجیب الرحمن نے پاکستان سے رہائی پا کر لندن پہنچتے ہی دعویٰ کیا۔ بنگلہ دیش میں 10 لاکھ انسان مارے گئے ہیں، لیکن لندن سے براستہ دہلی ڈھاکہ جاتے ہوئے شیخ مجیب کے فہم اور معلومات میں حیرت انگیز اضافہ ہوا اور 10 جنوری کو ڈھاکہ کی سرزمین چھونے کے بعد موصوف نے کہا کہ 35 لاکھ بنگالی مارے گئے ہیں، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے 35 لاکھ کے عدد میں ذرا کمی کر کے 30 لاکھ مارے ہیں اور 3 لاکھ عورتوں سے بالجبر زیادتی کی گئی ہے کہ عدد پر جم جانا مناسب سمجھا اور پھر یہی موقف نجی، عوامی اور بین الاقوامی سطح پر دہرانا اپنا وظیفہ زندگی بنا لیا۔ معروف صحافی ڈیوڈ فراسٹ کو دیے گئے انٹرویو میں، جسے 18 جنوری 1972 کو نیو یارک ٹیلی ویژن نے ٹیلی کاسٹ کیا تھا، اس میں بھی شیخ مجیب نے 30 لاکھ افراد کے قتل کا دعویٰ کیا تھا۔ ڈیوڈ فراسٹ کے مذکورہ انٹرویو سے ایک روز قبل ٹائم میگزین کو دیے گئے انٹرویو میں مجیب نے بتایا تھا کہ آج اگر ہٹلر زندہ ہوتا تو اپنی کارکردگی پر شرمسار ہوتا، اور پھر 30 لاکھ کا عدد ایک قومی نغمے یا بنگالی لوک گیتوں کا حصہ بن گیا، جس کا دہرانا ہر کس و ناقص نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس تجزیے کے لیے ہمارا بیشتر انحصار خود بنگلہ دیش کے تحقیق کاروں اور مغربی صحافیوں کی رپورٹوں پر ہے۔ یہ تحقیق کار اگرچہ پاکستان کے حامی نہیں ہیں، مگر اس پروپیگنڈے پر بحث کے دوران میں وہ اپنے نتیجہ فکر کو ضرور قلم بند کرتے ہیں۔ پہلا منظر دیکھیے۔ مشہور اطالوی خاتون صحافی اوریانا فلاچی نے لکھا ہے کہ میں مجیب کے گھر فروری 1972 میں انٹرویو لینے پہنچی۔ وہاں برآمدے میں 50 افراد کھڑے تھے۔ میں نے کہا اندر اطلاع کیجیے۔ میری اس درخواست کے جواب میں وہاں کھڑے ایک آدمی نے نہایت غصیلے بلکہ خوفناک انداز میں غراتے ہوئے کہا انتظار کرو۔ میں انتظار میں بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے گزرے، حتیٰ کہ رات کے 8 بج گئے۔ پھر 8:30 بجے یہ کرشمہ رونما ہوا کہ مجھے مجیب کے کمرے میں جانے کی اجازت ملی، جہاں ایک آرام دہ صوفہ اور 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ مجیب نہایت بے ڈھنگ کے انداز میں ٹانگیں پسارے صوفے پر قابض تھا اور باقی دونوں کرسیوں پر 2 موٹے موٹے وزیر دھنسے ہوئے تھے۔ میں داخل ہوئی تو نہ کسی نے کوئی سلام کیا اور نہ میری آمد کا کوئی نوٹس لیا۔ میں حیران گمسم کھڑی تھی کہ اچانک مجیب نے ہاتھ کے اشارے سے کہا بیٹھ جاؤ، اور میں اسی کے صوفے کے ایک بازو کے ساتھ دبک کر بیٹھ گئی اور تیزی سے اپنا ٹیپ ریکارڈر کو متحرک کرنے لگی۔ لیکن ابھی میں نے بٹن دبایا بھی نہ تھا کہ مجیب نے گرج دار آواز میں کہا جلدی کرو، جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ہاں، پاکستانیوں نے 30 لاکھ بنگالیوں کو مارا ہے اور یہی سچ ہے۔ 30 لاکھ، 30 لاکھ، 30 لاکھ۔ میں حیران تھی کہ وہ کس طرح 30 لاکھ انسانوں کے مارے جانے کے اعداد و شمار تک جا پہنچا ہے۔ میں نے کہا جناب وزیر اعظم، مگر وہ کوئی بات سننے کے بجائے پھر گرج دار آواز میں دھاڑنے لگا انہوں نے ہماری عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے ماری ہیں، شوہر بیٹوں اور بیویوں کے سامنے مارے ہیں،
دادا اور نانا اپنے پوتوں نواسوں کے سامنے، چچیاں چچوں کے سامنے۔ میں نے فوراً کہا، جناب وزیر اعظم، میں چاہوں گی، مگر مجیب نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسی بپھرے انداز میں وزیروں کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، اس کی سنو، یہ کیا چاہتی ہے؟ تمہیں کوئی حق نہیں ہے چاہنے کا، سمجھی؟ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اعداد و شمار کے اتار چڑھاؤ کا بھید بھاؤ کس طرح وجود میں آیا۔ 7 جنوری 1972 کو پریس ٹرسٹ آف انڈیا یعنی PTI نے بنگلہ دیش کے نئے وزیر اطلاعات و نشریات شیخ عبدالعزیز کے حوالے سے کلکتے سے اعلان کیا، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ اسد چودھری کی نظم رپورٹ 1971 ان واقعات و حوادث کی تفصیل پر مبنی قرار دی جانے لگی جس میں دعویٰ کیا گیا، ہم کو آزادی کے لیے 10 لاکھ شہیدوں کا لہو دینا پڑا اور 40,000 عورتوں کی عزت قربان کرنا پڑی۔ سابق بھارتی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مانک شاہ کے نزدیک مجیب کے بقول 30 لاکھ اور مشرقی محاذ کے کمانڈر جنرل جگجیت سنگھ اروڑا کے مطابق ہمارے خیال میں پاکستانی فوج نے 10 لاکھ افراد کو مارا، لیکن جہاں تک مجیب کے اس دعوے کا تعلق ہے کہ 30 لاکھ مارے گئے، یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ مجیب منتظم کے بجائے ایک شورش پسند انسان تھا جس نے ظلم کی داستان میں رنگ آمیزی کے لیے 30 لاکھ کا فتویٰ کیا۔ حالانکہ مجیب کا یہ دعویٰ ناممکن سی بات ہے، کیونکہ پاکستانی فوج کو بیک وقت ملک کے اندر اور ملکی سرحدوں پر لڑنا پڑ رہا تھا۔ اس سے قبل بنگلہ دیش کی تخلیق کے ایک اہم کردار میجر جنرل DK پالٹ نے بھی 10 لاکھ کا عدد دہرایا، حالانکہ اس کے لیے وہ کوئی تائیدی ثبوت تک پیش نہ کر سکا۔ اس جنگ کے حوالے سے ان تینوں جرنیلوں یعنی مانک شاہ، اروڑا اور پالٹ نے صرف 2 لفظوں کا سہارا لیا ہے، یہ ایک معروف بات ہے، یا ہمارے خیال میں، یا مجیب نے کہا۔ اتنے اہم معاملے پر ایسی سہل نگاری پر مبنی اسلوب اختیار کرنا بذات خود غیر ذمہ دارانہ رویہ اور بددیانتی پر مبنی انداز فکر ہے۔ دراصل 30 لاکھ کے افسانے کو وضع کرنے کے پیچھے روزنامہ پورب دیش ڈھاکہ کے مدیر احتشام حیدر چودھری اور اشتراکی روس کے سرکاری اخبار روزنامہ پرودا ماسکو کا نمائندہ متعینہ دہلی صاف صاف دکھائی دیتے ہیں۔ پورب دیش میں احتشام حیدر نے 22 دسمبر 1971 کو اداریہ یحییٰ حکومت کو پھانسی دو میں لکھا، پاکستانی فوج نے 30 لاکھ بنگالی اور 200 دانشور مارے، جبکہ اسی اخبار نے صرف ایک روز قبل یعنی 21 دسمبر 1971 کو 8 کالم پر مشتمل ایک فیچر جسے سرخ رنگ کی سرخیوں سے مزین کر کے یہ عنوان جمایا تھا، بنگال کے کتنے لوگ مارے گئے؟ اور فیچر میں یہ بحث کی گئی، بنگال میں ہر جگہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کتنے لوگ قتل ہوئے، 10، 20، 30، 40 یا 50 لاکھ؟ کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ لوگوں کو اس کا جواب چاہیے اور ہمیں اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ پھر ایک ہی رات گزرنے کے بعد پورب دیش اس جواب کی تلاش و تحقیق مکمل کر لیتا ہے اور اگلے روز یہی اخبار پختہ یقین کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ 30 لاکھ مارے گئے۔ پھر اسی خبر کو روزنامہ پروودا ماسکو کے خصوصی نمائندہ دہلی نے اپنے مرکز یعنی ماسکو بھیجا، جہاں یہ خبر اس طرح شائع ہوئی، 30 لاکھ سے زیادہ۔ اور پھر پروودا کے حوالے سے 5 جنوری 1972 کو ڈھاکہ اور دہلی کے اخباروں میں یہ خبر شائع کی گئی، 30 لاکھ سے زائد بنگالیوں اور 800 بنگالی دانشوروں کو مارا گیا۔ یوں 15 روز میں اور افراتفری کے عالم میں 2 صحافی ایک افسانہ تراشنے اور اسے حقیقت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس قصے کو اپنی انتہا تک پہنچانے کے لیے 5ویں روز 10 جنوری 1972 کو شیخ مجیب نے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اترتے وقت پورے یقین کامل سے یہ اعلان کر دیا، پاکستانیوں کے ہاتھوں 35 لاکھ بنگالی مارے گئے اور 3 لاکھ بنگالی عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی۔ اسی دوران میں خود بھارتی حکومت نے بھی باعجلت تمام کہہ دیا، 30 لاکھ افراد کو قتل کیا گیا۔ پاکستان کی مخالفت میں پیش رابرٹ پائنی نے ٹریجڈی آف بنگلہ دیش میں اسی بات کو تحقیقی رنگ دینے کے لیے یہ افسانہ تراشا۔ 22 فروری 1971 کو جرنیلوں کے ایک اجلاس میں صدر پاکستان جنرل یحییٰ خان نے کہا تھا، 30 لاکھ بنگالیوں کو مار دو تو امن ہماری جھولی میں ہوگا۔ یعنی تخیل کے زور پر 1 سال پہلے ہی یحییٰ نے قتل کی گنتی مکمل کر لی۔ دیکھیے یہاں سے وہاں تک 30 لاکھ کا عدد کس کس روپ میں گھڑا گیا اور پھیلایا گیا۔ تحقیق کار سوال اٹھاتے ہیں، اس کہانی کے حوالے سے مجیب حکومت کے ایک ذمہ دار افسر کی یہ گواہی بھی ملاحظہ کیجیے۔ بنگلہ دیش کے پہلے سیکرٹری خارجہ 17 جنوری تا 14 جولائی 1972 سید انوار الکریم نے مجیب الرحمان کی زندگی پر کتاب میں لکھا ہے، یہ اعداد و شمار مجیب کی غلطی نہیں تھی، بلا شبہ ان اعداد و شمار میں نہایت مبالغہ آمیزی ہے، اسی لیے میں نے انہی دنوں وزیر اعظم یعنی مجیب کے دفتر سے پوچھا تھا کہ یہ 30 لاکھ بنگالی مقتولین کا عدد کہاں سے آیا، تو وہاں پر موجود عملے کی جانب سے مجھے جواب ملا تھا، ہمیں یہ اعداد و شمار روسی کمیونسٹ پارٹی کے اخبار پروودا ماسکو سے ملے تھے۔
دراصل جنوری 72 کے اوائل میں بنگلہ دیش کے بہت سے مقامی اخبارات نے پروودہ ہی کی یہ رپورٹ 6 سرخیوں کے ساتھ شائع کی تھی۔ پاک فوج نے 30 لاکھ سے زائد لوگوں کو قتل کیا ہے، جسے بعد ازاں مجیب نے قبول کر کے تائید فراہم کی۔ پروودہ کی اسی رپورٹ سے منسلک ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ رپورٹ میں لکھا تھا ہتھیار ڈالنے سے پہلے پاک فوج نے 800 بنگالی دانشوروں کو قتل کیا ہے، مگر رپورٹ کے اس حصے کی مجیب کے دفتر نے فوراً تردید کرتے ہوئے کہا تھا نہیں، 20 دانشور قتل کیے گئے ہیں۔ دراصل یہ کمیونسٹوں کی پروپیگنڈا مشینری، مارکسی اخلاقیات یا پھر فسطائیت کا پرانا طریقہ ہے، جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ سمجھا جانے لگے۔ جوہری کا نام بنگلہ دیش کی اخباری دنیا میں ایک معتبر صحافی کی حیثیت سے تسلیم شدہ ہے۔ انہوں نے اپنی بنگلہ کتاب دی ریڈل آف 30 لاکھ میں لکھا ہے کہ یہ بات فہم سے بالاتر ہے کہ 8 ماہ اور 12 روز کی ایک گوریلا جنگ میں 30 لاکھ انسان مارے جائیں، اور یہ بات بھی وہم و گمان سے کوسوں دور ہے کہ اس دوران میں 2 لاکھ سے زائد عورتوں سے بالجبر زیادتی کی گئی ہو۔ میں نے ملک کے مختلف اضلاع کے 500 افراد کا انٹرویو کیا اور ان سے صاف لفظوں میں پوچھا، آپ کے خاندان کے دور و نزدیک میں یا آپ کے جاننے والوں میں یا پھر آپ کے گاؤں محلے میں کہیں پر بھی کسی پاکستانی فوجی نے جن سے بے حرمتی کی ہو تو ایسا کوئی واقعہ بتا سکتے ہیں؟ ان میں سے ہر فرد نے کہا نہیں۔ ممکن ہے وہ اپنے خاندان کے بارے میں ایسی بات بتاتے وقت شرماتے ہوں، مگر گاؤں محلے کے بارے میں گواہی دینے میں کسی فرد کے لیے کوئی امر مانے نہیں ہو سکتا تھا۔ البتہ چند بدکاروں کے ہاتھوں ایسے واقعات ہوئے، مگر ان چند کو پھیلا کر 2 لاکھ بنا دینا کیسے ممکن ہوا؟ پھر ملک بھر سے ان اعداد و شمار کو صرف ایک ہفتے میں فیصلہ کن شکل دینا کیسے ممکن ہوا؟ کس نے یہ سروے کیا؟ ولیم ڈورمنڈ، نمائندہ خصوصی روزنامہ گارڈین لنڈن نے اپنی تجزیاتی رپورٹ میں بیان کیا ہے 30 لاکھ افراد کا قتل ایک غیر حقیقی داستان سرائی ہے جسے دنیا بھر کے اخبارات میں اچھالا گیا۔ میں نے بنگلہ دیش کے بہت سے دورے کیے، اس دوران بے شمار لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنے، سینکڑوں دیہات کا سفر کرنے اور اوپر سے لے کر نچلی سطح تک حکومتی اہلکاروں سے تبادلہ خیال کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 30 لاکھ افراد کے قتل کی بات ایک انتہائی درجے کی مبالغہ آمیزی ہے۔ ایک اور صحافی پیٹر گل، نمائندہ خصوصی روزنامہ ٹیلی گراف نے لکھا ہے شیخ مجیب کا یہ دعویٰ کہ 30 لاکھ بنگالی افراد مارے گئے ایک ایسی مبالغہ آمیز کہانی ہے جس میں نقصان کو 50-60% تک بڑھا کر بیان کیا گیا ہے۔ عبدالمحمین، ضلع نواکھلی کے معروف سیاسی رہنما، 1970 میں قومی اسمبلی کے منتخب رکن اور مجیب الرحمان کے طویل عرصے تک قریبی دوست رہے ہیں۔ انہوں نے 1990 میں یحییٰ مرزا کو انٹرویو میں بتایا، بنگلہ دیش کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا رکن ہوتے ہوئے میں نے یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ضلع نواکھلی کے طول و عرض میں پولیس اسٹیشنوں اور یونین کونسلوں میں گھوم پھر کر بڑی باریک بینی سے 71 کے مقتولین کے بارے میں معلومات اکٹھی کی ہیں، جن کے مطابق نواکھلی میں 7000 سے کم افراد مارے گئے، اور اگر متحدہ پاکستان کے حامی مقتول رضاکاروں کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد 7500 سے ہرگز زائد نہیں بنتی۔ یاد رہے کہ 1971 میں بنگلہ دیش کے اضلاع کی تعداد 19 تھی اور تمام اضلاع اس جنگ سے برابر کی سطح پر متاثر نہیں ہوئے تھے، جبکہ نواکھلی جنگ سے بہت زیادہ متاثر اضلاع میں شمار ہوتا تھا۔ مراد یہ کہ اگر ضلع نواکھلی سے ان جمع کردہ اعداد و شمار کو پیش نظر رکھیں اور اس بنیاد پر تمام اضلاع میں مقتولین کی تعداد کا اوسط نکالیں تو یہ تعداد 1,25,000 سے ہرگز زیادہ نہیں ہو سکتی۔ بنگلہ دیش کے محقق پروفیسر نعیم محمین اپنے مقالے ایکسلریٹڈ میڈیا اینڈ 1971 میں اس پر بحث کی ہے۔ 30 لاکھ کے اس عدد کو بنگلہ دیش کی سرکاری تاریخ میں تقدس اور ایمان کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ یوں برسوں سے اس تعداد کو کسی بھی دائرہ تحقیق میں اعتراض اور تجزیاتی چیلنج سے یہ اکثر آزاد سمجھ لیا گیا۔ البتہ حالیہ زمانے کے تجزیہ کاروں نے دلیل دی ہے کہ پاکستانی فوج کے لیے ان 7 مہینوں کے عرصے میں 30 لاکھ انسانوں کو قتل کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ اگر یوں انسانوں کو مارنا مقصود ہوتا تو اس کے لیے باقاعدہ کوئی لائحہ عمل ترتیب دیا جاتا۔ مثال کے طور پر جرمنی کے آمر فیوہر ہٹلر نے مبینہ طور پر اپنی پوری قوت لگا کر 60 لاکھ یہودیوں کو 6 برسوں میں مارا، اور اس کے لیے باقاعدہ قتل گاہیں بنائی گئیں، گیس چیمبرز اور لانے لے جانے کے لیے سڑکوں کے جال سے استفادہ کیا گیا۔ مگر پاکستان کے حوالے سے ہمیں کہیں بھی ایسا کوئی پروگرام دکھائی نہیں دیتا، اور نہ پاکستانی فوج نے مشرقی پاکستان میں نسل کشی کا کوئی منصوبہ تشکیل دیا ہے۔ اس لیے ان چند مہینوں میں مشینی قتل گاہوں، نسل کشی کے کیمپوں کی عدم موجودگی میں 30 لاکھ انسانوں کو مارنا ناممکن ہے۔ یاد رہے کہ 1971 میں مشرقی پاکستان کی آبادی 6,66,74,000 انسانوں پر مشتمل تھی،
جہاں 68,385 دیہات اور 4,472 یونین کونسلیں تھیں۔ جیسے ہی 30 لاکھ کا عدد فضا میں اچھالا گیا تو متعدد آزاد ذرائع نے اپنی تحقیقی کاوشوں سے ثابت کیا کہ یہ اعداد و شمار سخت مبالغہ آمیز ہیں۔ ضلع جیسور کلکتہ کی جانب مشرقی پاکستان کا ایک سرحدی ضلع ہے۔ اس کے معروف سماجی رہنما خوندکر ابوالخیر بتاتے ہیں، ہمارے پورے ضلع سے 20-25 سے زیادہ افراد فرار ہو کر بھارت نہیں گئے۔ خود میرے گاؤں اور مضافات کے دیہات میں سے پاکستانی فوج سے کہیں ایک جگہ بھی لڑائی کے واقعے اور کسی قسم کے قتل و غارت کی نوبت نہیں آئی۔ اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ آزاد ذرائع ہی نہیں بلکہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے، مجیب کے قریبی ساتھی بھی لاکھوں کے اعداد و شمار کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف خود بنگلہ دیش کی حکومت نے 7 جنوری 1972 سے مقتولین آزادی کے اعداد و شمار اکٹھا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر تحشیری مہم چلائی۔ 16 جنوری 72 کو مجیب نے عوامی لیگ کے کارکنوں اور اسمبلی کے ارکان کو حکم دیا کہ اپنی پہلی فرصت میں مقتولین آزادی کی تفصیلات اکٹھی کریں اور 2 ہفتے کے اندر اندر عوامی لیگ کے مرکزی دفتر جمع کرائیں۔ پھر مجیب الرحمان نے 29 جنوری 1972 کو سرکاری سطح پر ایک 12 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی، جس کے سربراہ عبدالرحیم ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس تھے، جبکہ کمیٹی کے ارکان میں عوامی لیگ اور نیشنل عوامی پارٹی، کامریڈ عبدالحمید بھاشانی گروپ کے لیڈر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تجربہ کار ارکان شامل تھے۔ سرکاری گزٹ میں اس کمیٹی کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ کمیٹی کے ذمے یہ فریضہ سونپا گیا تھا کہ وہ مقتولین اور املاک کے نقصان کا جائزہ لے اور شرپسندوں کی نشاندہی کریں۔ ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا کہ مذکورہ کمیٹی اپنی رپورٹ 30 اپریل 1972 تک لازماً پیش کرے اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمام وسائل بروکار لا جائیں۔ عبدالرحیم انکوائری کمیٹی نے بڑی تندہی سے کام کیا، ایک یونین کونسل اور ایک تھانے سے رابطہ کر کے قوائف جمع کیے اور انفرادی گواہیوں کو بھی قلم بند کیا۔ روزنامہ گارڈین لندن کے نمائندہ خصوصی ولیم ڈرمنڈ، جو مستقل طور پر ڈھاکہ میں مقیم تھے، بیان کیا ہے، مارچ کے تیسرے ہفتے تک انکوائری کمیٹی کے سامنے صرف 2000 افراد کے قتل کی رپورٹیں پیش ہو سکیں کہ انہیں پاکستانی افواج نے مارا تھا۔ تاہم جب انکوائری کمیٹی نے رپورٹ مکمل کی تو معلوم ہوا کہ پورے بنگلہ دیش میں اس 8.5 ماہ کی بغاوت، خانہ جنگی، بلوے، لوٹ مار اور گوریلا جنگ میں 56,763 افراد کے قتل کے ثبوت فراہم کیے جا سکے ہیں۔ بقول ولیم ڈورمنڈ، جو ہی انکوائری کمیٹی کا سربراہ نے رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی تو جلد مشتعل ہو جانے والا جذباتی مجیب آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے رپورٹ پکڑ کے فرش پہ دے ماری اور غصے میں چلانے لگا، میں نے 30 لاکھ کہے ہیں، 30 لاکھ! یہ تم لوگوں نے کیا رپورٹ مرتب کی ہے؟ یہ رپورٹ اپنے پاس رکھو، جو میں نے کہہ دیا بس وہی سچ ہے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کی کسی بھی حکومت نے مقتولین کی تعداد کی حقیقت جاننے کے لیے کبھی کوئی کوشش، کوئی سروے اور کوئی تحقیق نہیں کی۔ ڈیوڈ برگمین کا ہی بیان پڑھیے۔ بنگلہ دیش بن جانے کے فوراً بعد ملیریا اسپتال ڈھاکہ نے 71 کی جنگ سے متاثر آبادیوں کے جائزے کا پروگرام بنایا۔ اس مقصد کے لیے مطلب بازار کے ایک تھانے میں شامل دیہات و قصبات کو منتخب کیا، جس کی آبادی 1,20,000 تھی۔ اس ٹیم میں بین الاقوامی تحقیق کار بھی شامل تھے، جن کی تحقیقی رپورٹ 1976 میں ایک عالمی شہرت یافتہ مجلہ پاپولیشن اسٹڈیز میں شائع ہوئی۔ بنگالی باغیوں کے لیے اس زرخیز علاقے یعنی مطلب بازار میں پاک فوج اپریل 1971 میں آئی اور نومبر تک اس نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس پورے علاقے میں 866 افراد مارے گئے۔ پھر اسی سروے کی بنیاد پر انہی محققین نے پورے بنگلہ دیش کے بارے میں نقصان کا اندازہ لگایا۔ مجموعی طور پر اس پورے عرصہ جنگ میں 5 لاکھ افراد مارے گئے ہوں گے، جن میں بنگالی اور غیر بنگالی دونوں شامل تھے۔ آج تک بنگلہ دیش میں یہ واحد سنجیدہ کوشش کی گئی ہے۔ بنگلہ دیش پارلیمنٹ میں وزارت خزانہ کے بیان کے مطابق ولیم ڈورمنڈ رقم تراز ہیں۔ مجیب نے مقتولین کی مدد کے لیے 2000 ٹکا فی کس کا جو اعلان کیا تھا، اس کے حصول کے لیے 72,000 افراد نے درخواستیں جمع کرائیں، جن میں 50,000 مقتولین کے لیے رقم حاصل کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، اور ان درخواستوں میں متعدد جعلی درخواستیں بھی شامل تھیں۔ یہ امر بھی پیش نظر رہے کہ بھارت اور عوامی لیگ کی پروپیگنڈا مشین کے مطابق بڑے پیمانے پر دعویٰ کیا گیا، بھارت میں پناہ گزیر بنگالیوں میں سے لاکھوں افراد بھوک اور بیماری سے مارے گئے۔ ان دعووں کے ساتھ ان لوگوں کے نام پر بھی رقم وصول کی گئی جن میں بہت سے لوگ خود بھارتی کیمپوں میں مارے گئے تھے، مگر بعد میں ان مرنے والوں کو بھی مجیب نے پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیا، حالانکہ وہ تو ان کے اپنے میزبان بھارتیوں کے دسترخوان پر موت کی وادیوں میں اتر گئے تھے۔ مجیب نے جھوٹ کی جو آلودگی پھیلائی تھی وہ مسلسل ذہنوں کو مسموم کرتی رہی۔
پھر 15 جون 93 کو بنگلہ دیش پارلیمنٹ میں کرنل اکبر حسین نے، جو جنرل ضیاء الرحمن اور خالدہ ضیاء کی حکومتوں میں وزیر رہ چکے تھے، یہ کہہ کر بحث کو دوبارہ زندہ کر دیا کہ عوامی لیگ نے 30 لاکھ مقتولین آزادی کا افسانہ گھڑا، جبکہ حقیقت میں اس کے صرف 10% کے قریب ہے۔ اس پر عوامی لیگ کے رکن اسمبلی عبدالصمد آزاد نے اسمبلی میں جواب دیا، یہ بات ہم نے اپنے لیڈر شیخ مجیب سے سنی ہے اور ہم اسے ہی درست سمجھتے ہیں۔ وہیں ہندو رکن اسمبلی سنگھرشن شیکھر نے چیلنج کرتے ہوئے سوال اٹھایا، اکبر حسین اپنے دعوے کا ثبوت پیش کریں۔ تب کرنل اکبر نے ترنت کہا، بنگلہ دیش بننے کے بعد حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جس گھرانے کا کوئی بھی فرد اس جنگ میں مارا گیا ہو یا لاپتہ ہوا ہو، وہ گھرانہ متعلقہ فرد کا نام پتہ بتا کر 2000 ٹکے بطور امداد وصول کریں۔ اس اپیل کے جواب میں بنگلہ دیش بھر سے صرف 3 لاکھ افراد نے نام درج کرائے۔ اگر وہ 30 لاکھ ہوتے تو لازماً وہ بھی نام درج کراتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ باقی کے 27 لاکھ کہاں گئے؟ جب یہ جواب ملا تو پورے ایوان پر خاموشی چھا گئی۔ یہاں پھر اطالوی صحافی اوریانا فلاچی کا مکالمہ دیکھتے ہیں، جس نے اپریل 72 میں صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کا انٹرویو لیا، جو انٹرویو ود ہسٹری 1976 تاریخ سے مکالمہ میں شامل ہے۔ فلاچی کے جواب میں بھٹو نے کہا، مجیب الرحمن ایک پیدائشی جھوٹا شخص ہے، یہ تو اس کے بیمار ذہن پر منحصر ہے کہ وہ کب کیا بات کر دے۔ مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ اس قتل عام میں 30 لاکھ لوگ مارے گئے تھے، وہ پاگل ہے۔ وہ سب لوگ پاگل ہیں بشمول اخبارات کے جو اس کی بات کو دہراتے ہیں کہ 30 لاکھ افراد مارے گئے ہیں، 30 لاکھ قتل ہو گئے۔ بھارتیوں نے کہا تھا کہ 10 لاکھ لوگ مارے گئے تھے۔ شیخ مجیب نے پہلے 10 کو 20 کیا اور پھر 30 لاکھ بنا دیا۔ وہ تو طوفان سے مرنے والے لوگوں کی تعداد بھی اسی طریقے سے ضرب تقسیم کر کے بڑھاتا رہتا تھا۔ بھارتی صحافیوں کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 60 سے 70 ہزار تھی، جبکہ کچھ مشنری لوگوں کے مطابق 30 ہزار لوگ مارے گئے تھے، اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں تقریباً 50 ہزار لوگ مارے گئے ہیں۔ چاہے اس ملٹری ایکشن کا کوئی بھی جواز پیش کیا جائے، میں حالات کی سنگینی کو کم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں محض چیزوں کو حقائق کی نگاہ سے دیکھنے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، کیونکہ 50 ہزار اور 30 لاکھ لوگوں کے مرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ بقول فلاچی، بھٹو نے کہا، اسی طرح مشرقی پاکستان سے بھارت جانے والے پناہ گزینوں کے بارے میں بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کہتی ہیں کہ یہ 1 کروڑ لوگ تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر 1 کروڑ کا عدد دیا تاکہ اسے جواز بنا کر مشرقی پاکستان پر حملہ کر سکے، لیکن جب ہم نے اقوام متحدہ سے کہا کہ وہ بنگالی پناہ گزینوں کی تعداد چیک کر کے بتائے تو بھارت نے ہمارے اس مطالبے کی شدید مخالفت کی۔ اگر 1 کروڑ کا عدد ٹھیک تھا تو انہیں اقوام متحدہ سے چیک کرانے سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اصل بات 1 کروڑ یا 2 کروڑ کی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آرمی آپریشن میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی تعداد غلط ہو، لیکن پناہ گزینوں کی تعداد کے بارے میں میرے پاس موجود اعداد و شمار غلط نہیں تھے۔ ہمیں اچھی طرح پتا تھا کہ کتنے لوگ مشرقی پاکستان سے کلکتہ بھارت گئے تھے۔ میڈیا کی جانبداری۔ ڈاکٹر شرمیلا بوس، جو مشہور بنگالی حریت پسند رہنما سبھاش چندر بوس کی بھتیجی ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی سے PhD کا اعزاز رکھتی ہیں اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں سینئر ریسرچ فیلو ہیں، نے مکتی باہنی زدہ پروپیگنڈے کا پردہ چاک کرتے ہوئے تفصیل سے لکھا ہے، ایک تصویر کا منظر دیکھیے، لاشوں کا ایک انبار زمین پر بکھرا ہے، یہاں پر موجود تمام بالغ مرد عام شہریوں کے کپڑوں میں کھڑے ہیں، جن میں دائیں جانب ایک جوان فوجی لباس میں بندوق لٹکائے کھڑا ہے، اور اس تصویر کے نیچے تعارفی سطر لکھی ہے، 2 اپریل 1971 جیسور میں پاکستانی فوج کے قتل عام کے بعد۔ یہ تصویر بنگلہ دیش حکومت نے یادگار کے طور پر چھاپی ہے۔ اب ایک دوسری کتاب میں تصویر دیکھیے جہاں پر مقتولین کی ایسی ہی خوفناک حالت میں لاشیں بکھری پڑی ہیں، جو 71 کے حوالے سے کتابوں، اخباروں اور ویب سائٹس پر دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں پر وہی پہلے جیسی تصویر موجود ہے، مگر ایک لمحہ رک کر دیکھیے، اس کے نیچے تعارفی سطر درج ہے، جیسور کے تاجروں کی لاشیں جنہیں بنگالی باغیوں نے قتل کر دیا۔ اسی تصویر کو دوسری جگہ شائع کرنے والی کتاب دا ایسٹ پاکستان ٹریجڈی 1972 ہے، جسے برطانیہ کے مشہور مورخ پروفیسر رشب روک ولیم نے لکھا ہے، جو معروف روزنامہ دا ٹائمز کے علاوہ BBC، برطانوی حکومت ہند اور اعلیٰ تعلیمی اداروں سے وابستہ رہے ہیں۔ انہیں کچھ غرض نہ تھی کہ وہ تصویر کا غلط تعارفی نوٹ لکھتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بے شمار مقتولین اور بدقسمت لاشیں کن کی ہیں، جنہیں دونوں جانب منسوب کیا گیا کہ یہ جیسور میں قتل عام کی تصویر ہے۔ بلا شک و شبہ یہ لاشیں بنگالیوں کی نہیں ہیں کہ جنہیں بنگلہ دیشیوں کی جانب سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں قتل عام قرار دیا جا رہا ہے۔ دراصل یہ لاشیں ان بدقسمت بہاریوں اور غیر بنگالیوں کی ہیں جو جیسور میں رہ رہے تھے
اور جنہیں بنگالی قوم پرست مکتی باہنی نے دن کی روشنی میں ظالم قصابوں کی طرح قتل کیا تھا۔ بقول شرمیلا بوس، یہ ایک مثال ہے اس منظر نامے کی کہ جب دنیا بھر میں یہی ثابت کیا گیا ہے کہ 71 میں پاکستانی فوج نے بنگالی حریت پسندوں کو کچلنے کی انتہا کر دی تھی۔ اس بیانیے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستانی فوج پر تھوپا جانے والا ہر الزام حقیقت سمجھا جا رہا ہے اور بنگالی قوم پرستوں کی جانب سے حصول آزادی کے نام پر ڈھایا جانے والا ہر انسانیت سوز ظلم بھلایا یا نظر انداز کیا جانے لگا ہے۔ یہ کیسا عبرتناک پہلو ہے کہ جیسور کی مذکورہ تصویر میں مارے گئے لوگوں کے جسموں پر شلواروں اور قمیضوں سے صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ تو فی الواقع غیر بنگالی اور بہاری تھے، مگر طاقتور پروپیگنڈا مشینری انہیں بنگالیوں کی لاشیں باور کراتے ہوئے پیش کرتی ہے۔ مزید یہ کہ بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان تو اس مسئلے میں فریق ہیں، اس لیے ان کے ہاں ایسی مبالغہ آمیزی کا در آنا ممکن ہے، اس لیے ان کے علاوہ دیگر ممالک کے ذریعے حقیقت تک پہنچنا قدرے آسان تر ہے۔ لیکن یہ کیا؟ اپنی تحقیق کے سلسلے میں نے 35 سال پرانے اخبارات و جرائد کو کھنگالا تو دیکھا کہ روزنامہ نیو یارک ٹائمز نے 3 اپریل 1971 کو ایک تصویر شائع کی تھی اور اس کے زیر نویس یعنی کیپشن میں لکھا: جیسور چوک میں تدفین سے پہلے مشرقی پاکستانی شہریوں کی لاشیں جنہیں حکومتی سپاہیوں نے قتل کیا ہے۔ دوسرا اخبار دیکھیں، دا واشنگٹن پوسٹ، اس نے شہ سرخی کے عین نیچے زیر نویس جمایا ہے: جیسور کی گلیوں میں عام شہریوں کی لاشیں جنہیں پاکستانی فوج نے قتل عام کا نشانہ بنایا۔ یہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ مذکورہ بالا دونوں عالی مقام اخبارات نے تحقیق و تفتیش کے بغیر ان عنوانات سے تصاویر شائع کر دیں۔ اگر امریکیوں نے ٹائمز آف لنڈن 2 اپریل 1971 اور سنڈے ٹائمز 4 اپریل 71 کے ذریعے اپنے ہم پیشہ لوگوں سے رہنمائی لے لی ہوتی تو جیسور کے حوالے سے ایسی جگ ہنسائی کا نمونہ پیش نہ کرتے۔ ٹائمز آف لنڈن نے 2 اپریل 1971 کے صفحہ اول پر شہ سرخی ماس سلاٹر آف پنجابیز ان ایسٹ بنگال کے ساتھ اپنے نامہ نگار نیکولس ٹومالین کی آنکھوں دیکھی رپورٹ بھی شائع کی، جو بی بی سی پینوراما کی ٹیم کے ہمراہ وہاں گیا تھا۔ اور اسی طرح سنڈے ٹائمز نے مڈ ڈے مرڈر کے زیر عنوان بنگالیوں کے ہاتھوں پنجابیوں کے قتل عام کی وہ دردناک تصاویر شائع کی ہیں جن میں پنجابیوں کے ہاتھ باندھ کر انہیں جیسور میں ایسٹ پاکستان رائفلز کے ہیڈ کوارٹر میں قتل کیا گیا تھا۔ ایک تصویر میں ان کی لاشیں جیسور کے چوراہے میں بکھری پڑی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس جرأت مندانہ رپورٹنگ کا یہ کارنامہ نیکولس ٹومالین نے انجام دیا تھا، جو بعد ازاں مصر اور اسرائیل کے درمیان جنگ یوم کپور 1973 25 اکتوبر میں ہلاک ہو گیا تھا۔ مجیب حکومت سقوط مشرقی پاکستان کے فوراً بعد نقصان، اموات اور جرائم کے ذمہ داران کے تعین کے لیے پوری طرح سرگرم عمل ہو گئی۔ یوں 22 دسمبر 71 کو کلکتہ سے مجیب کی جلا وطن حکومت نے اعلان کر دیا تھا: جن خواتین کے ساتھ پاکستانی فوجیوں نے زیادتی کی ہے وہ بنگالی ہیروئنیں ہیں۔ پھر مجیب کی آمد پر جنوری 72 میں ڈھاکہ میں ایک بہت بڑا بنگالی ہیروئنز کمپلیکس قائم کر دیا گیا، جس کا سربراہ مجیب کے رشتہ دار جہانگیر حیدر کو مقرر کیا گیا۔ اس کمپلیکس کے لیے ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے بڑے پیمانے پر تشہیر کی گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کریٹ ورلڈہائم 31 دسمبر 1981 تا 1 جنوری 1972 نے بنگالی ہیروئنز کمپلیکس کا دورہ بھی کیا، لیکن یہ کمپلیکس ایک روز کے لیے بھی آباد نہ ہو سکا۔ کتنی بنگالی ہیروئنیں یہاں رجسٹرڈ ہوئیں، آج تک یہ تعداد کسی کو معلوم نہ ہو سکی، کیونکہ اس باب میں دعوے کے لیے کوئی قابل ذکر ثبوت فراہم نہ ہو سکا۔ یوں خجالت میں چند ماہ بعد یہ منصوبہ اور کمپلیکس اچانک ختم کر دیا گیا۔ ڈاکٹر شرمیلا بوس نے جون 2005 میں اپنے تحقیقی مقالے میں لکھا: ہمیں سچ بتانا چاہیے، اور سچ یہ ہے کہ پاکستانی افواج پر بنگالی عورتوں کی اس پیمانے پر بے حرمتی کا الزام مبالغہ آمیز حد تک بے بنیاد ہے۔ پاکستانی فوج نے ایک منظم قوت کے طور پر اپنی ڈیوٹی انجام دی، جس میں عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنانے سے گریز کیا گیا۔ میں نے وسیع پیمانے پر انٹرویو، مکالموں اور تحقیق سے یہی بات دیکھی ہے کہ پاکستانی فوج نے عورتوں کو یکسر نظر انداز کر کے صرف مقابلہ کرنے والے جوانوں کو نشانہ بنایا۔ شرمیلا بوس متوجہ کرتی ہیں کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مارچ 71 میں جب مشرقی پاکستان میں تصادم شروع ہوا تو وہاں پر مغربی پاکستانی فوجیوں کی تعداد صرف 20,000 تھی۔ یہ تعداد دسمبر 1971 میں 34,000 تک پہنچی۔ ان لوگوں پر یہ الزام عائد کرنا کہ ان لوگوں نے 3 لاکھ بنگالی عورتوں سے زیادتی کی ہے، کسی بھی اعتبار سے ممکن بات دکھائی نہیں دیتی، جبکہ وہ ایک بغاوت کے خلاف لڑ رہے تھے، گوریلا جنگ کا مقابلہ کر رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان کے ہاتھوں یہ مبینہ جرم سرزد ہوا، اور کیا ایسا کرنا ممکن بھی تھا؟ اس پر روزنامہ ڈیلی ٹائمز نے اپنے اداریے نیو
پارشل ایویڈنس یعنی نیا غیر جانبدارانہ ثبوت میں لکھا، پروفیسر بوس نے چشمدید گواہوں کی گواہی اور گہرے تحقیقی کام کی بنیاد پر برسوں سے لگنے والے اس الزام کی تردید کی ہے کہ پاکستان نے بنگالی عورتوں کو بالجبر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اسی موضوع پر اوریانا فلاچی کو انٹرویو کے دوران ذوالفقار علی بھٹو نے بتایا، اب یہ بات کہ وہاں کتنی عورتوں کے ساتھ بالجبر زیادتی کی گئی اور کتنی قتل ہوئیں۔ جنرل ٹکا خان نے باقاعدہ تحشیر کے ذریعے لوگوں سے کہا کہ وہ انہیں براہ راست لکھ بھیجیں، مگر اس پورے عرصے میں اس طرح کی زیادتی کے صرف 4 کیس رپورٹ ہوئے۔ اگر ان کو 10 سے ضرب دیں تو ان کیسوں کی تعداد 40 ہو جاتی ہے۔ پھر بھی ہم عقل و فہم سے آری ان اعداد و شمار تک نہیں پہنچ سکتے جو مجیب اور اندرا گاندھی نے پوری دنیا میں پھیلائے ہیں۔ ڈاکٹر شرمیلا بوس نے اس ہنرمندی پر بھی بات کی جس کے تحت بنگلہ دیش میں 1971 کو بنگلہ قوم پرست تحریک کی ایک مثالی علامت بنا دیا گیا ہے، جس کے تحت وقت گزرنے کے باوجود بنگلہ قوم پرستی پاکستان کو سفاکیت اور اپنے آپ کو مظلومیت کی ایسی تکرار سے جوڑے ہوئے ہے کہ جس کا کوئی جواز نہیں۔ پھر یہی لبرل سیکولر بنگلہ قوم پرستی اپنی معصومیت کو مبینہ طور پر پاکستانی درندگی کے مقابلے میں اس انتہا پر پیش کرنے کے لیے روز گھڑی جانے والی دیو مالائی کہانیوں سے جوڑے ہوئے ہے جس کی کوئی اصل یا بنیاد تک نہیں ہے۔ اسی پس منظر میں واشنگٹن میں بنگلہ دیش کا سفیر شمشیر ایم چودھری نے بھی کہا کہ 71 کی جنگ کے حوالے سے ہمارے ہاں جو مبالغہ آمیز اعداد و شمار گردش کر رہے ہیں ان میں غلطی اور شرارت دونوں چیزیں ہی شامل ہیں۔ سچ کی تلاش اور الزام تراشی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی حکومتیں مل کر ایک ایسا کمیشن مقرر کریں جو اس المیے کے دوران پیدا شدہ حقائق کو ایک رپورٹ کی صورت میں مرتب کر لے۔ یہاں پر ہم دوبارہ اس امر کی یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ کسی ایک فرد کی جان اور ایک فرد کی آبرو اتنی ہی قیمتی ہے جتنی کہ پوری قوم بلکہ مذہب و ملک سے بالا تر پوری انسانیت کی جان اور آبرو قابل احترام ہے۔ یہ مسئلہ اعداد و شمار کا نہیں ہے، لیکن اعداد و شمار کے بل پر جو طوفان اٹھا کر اس خطہ ارضی کے مسلمانوں کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کر کے باہمی دشمنی کو ہوا دینے کی کوشش ہو رہی ہے اسے زیر بحث لانا اور ریکارڈ درست کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس مختصر جائزے میں اسی مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نمبر 1، اولاً یہ کہ جھوٹ گھڑ کر کروڑوں انسانوں اور 20 ملکوں میں پاکستان کے بارے میں نفرت اور حقارت کی آگ سلگائی گئی جسے افسانوی پیٹرول چھڑک کر بڑے پیمانے پر پھیلایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان اور اہل پاکستان کو اس نفرت کی قیمت چکانا پڑی ہے۔ 2، یہ کہ اس مبالغہ آمیز طرز بیان نے بالخصوص ان لوگوں کو جو 71 میں پاکستان کے لیے سربکف تھے، وہ پاکستانی دلالی کے الزام اور اس پروپیگنڈے کی تپش میں خود اور ان کی آئندہ نسلیں جل رہی ہیں۔ اس طرح ان کے لیے اپنے مادر وطن میں زندگی بسر کرنا ایک اذیت ناک تجربہ بنا دیا گیا ہے۔ 3، جھوٹ کے بلبوتے پر جس تاریخ کو گھڑا اور پھر حقیقت کے طور پر ذہنوں، نصابوں اور کتابوں میں نقش کیا گیا، اس کا نتیجہ ایک نہ ختم ہونے والی نفرت کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ آج بنگلہ دیش کی مقتدر حکومت اور پالیسی ساز ادارے اسی خانہ ساز نفرت میں اپنے اقدام کا جواز پاتے ہیں۔ ظاہر ہے منفی پروپیگنڈے میں لتھڑے یہ الفاظ فضا میں تحلیل ہو کر تو نہیں رہ گئے، ان الفاظ نے اپنا ایک اثر دکھایا ہے اور بنگلہ دیش کی نئی نسل کے ذہن میں پاکستان اور مسلمان کی ایک ایسی تصویر بھی بنائی ہے جسے خود پاکستان کی لسانی قوم پرست تحریکیں پسند کرتی ہیں اور اس کے زیر سایہ اپنی منزل دیکھتی ہیں۔ اسی تصویر کے خد و خال کو گہرا اور نمایاں کرنے کے لیے بھارتی لابی کی مؤثر قیادت اور وہ آزاد خیال لابی سرگرم عمل رہی ہے جسے پاکستان کے وجود سے ویسے ہی چڑھ ہے۔ تاریخ کا ایک ایسا المیہ ہے کہ یہ اکثر و بیشتر فاتحین ہی کے ہاتھوں لکھی جاتی ہے، اور 71 کے المیہ کے حوالے سے تو اس رویے کو بھارت اور بنگلہ دیش عوامی لیگ کی جانب سے نہایت غیر منصفانہ اور سخت ظالمانہ انداز سے اپنایا گیا ہے اور جھوٹ کو تسلیم کرایا گیا ہے۔ یوں 71 کی مناسبت سے صرف یہی حکایت دہرائی اور الاپی گئی ہے کہ بنگالیوں پر بہت مظالم ڈھائے گئے۔ پھر اس سے بڑھ کر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک دو افراد یا اداروں کو چھوڑ کر کسی نے ان کہانیوں کو پرکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ تاریخ کا یہ بوجھ بحیثیت قوم اہل پاکستان کے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے، مگر بوجھ اتنا ہونا چاہیے جتنا ہے، البتہ ایسا بے حد و بے حساب بوجھ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وضاحت کے ساتھ اس کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ گناہ پر ندامت اور چیز ہے، لیکن نہ کردہ گناہوں کے بوجھ تلے کچلے جانا دوسری بات۔ آئیے دیکھتے ہیں اعداد و شمار اور پروپیگنڈے کی یہ آگ کس طرح لمحہ بلمحہ بھڑکتی ہوئی یہاں تک پہنچی کہ آج عالمی پروپیگنڈے اور تاریخی و ادبی لٹریچر کا حرف معتبر بن گئی، مگر جواب اور وضاحت کے لیے کوئی سامنے نہیں آتا یا پھر کوئی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ غیر بنگالیوں کا قتل عام۔
کسی نے اس بات میں دلچسپی نہیں لی کہ مشرقی پاکستان کے طول و عرض میں 1 مارچ سے 25 مارچ 71 تک بنگالی قوم پرستوں اور عوامی لیگ کے مسلح دستوں کے ہاتھوں کتنے ہزاروں غیر بنگالی، پنجابی، پٹھان پاکستانیوں، خصوصاً بہار سے ہجرت کر کے آنے والے عام غریب مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں پر کیا بیتی، اور آپریشن کے 1 ہفتے بعد وہ مسلسل مقامی مسلح افراد اور بھارتی شرپسندوں کے کس ظلم کا نشانہ بنائے گئے۔ اس وقت کا شائع شدہ یہ جملہ ملاحظہ کیجیے: مشرقی پاکستان میں لاکھوں غیر بنگالی بری طرح پھنس کر رہ گئے ہیں اور وہ بنگالیوں کے انتقام کا نشانہ ہے۔ مشرقی پاکستان میں جگہ جگہ غیر بنگالیوں کے گھروں کو جلایا، ان کے مردوں اور عورتوں کو مارا اور ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ میمن سنگھ کی صرف ایک مسجد میں 1500 ایسی غیر بنگالی بیوہ عورتوں نے پناہ لی جن کے شوہروں کو ذبح کر کے مار دیا گیا تھا۔ پھر 16 دسمبر 71 کو سقوط مشرقی پاکستان کے بعد ان غیر بنگالی اور ان کے ساتھ متحدہ پاکستان پر یقین رکھنے والے بنگالی شہریوں پر کیا گزری؟ دنیا بھر کے اخبارات ان مظلوموں کی چیخ و پکار اور خون کے آنسوؤں سے لکھی مظلومیت کی گواہی پیش کرتے رہے، مگر ان کی تائید و ہمدردی میں کہیں سے نحیف سی آواز بھی نہیں ابھری، کہیں کوئی پتہ تک نہیں ہلا۔ یاد رہے 25 مارچ 1971 کے بعد عوامی لیگ اور بھارتی پشت پناہی سے تیار کردہ مکتی باہنی، جس کا آپریشنل حصہ بھارتی فوج پر مشتمل تھا، اس کو پاکستانی فوج اور غیر بنگالیوں کے قتل عام کے لیے اذن عام مل گیا تھا، جس نے 16 دسمبر سے پہلے اور پھر بعد میں خون کی ہولی کھیلی۔ اور ساتھ ہی 1972 کے دستور بنگلہ دیش میں یہ تحفظ بھی دیا گیا: اس تحریک کی آزادی میں حصہ لیتے وقت آزادی کے سپاہیوں نے جو کچھ بھی کیا اسے کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، گویا ان کے ہر قسم کے قتل و غارت گری کے جرائم کو دستوری تحفظ اور عام معافی دے دی گئی۔ یوں اگر یہ کہا جائے کہ مشرقی پاکستان میں حقیقی معنوں میں قتل عام عوامی لیگ ہی نے کیا تو اسے مبالغہ آمیزی قرار نہیں دینا چاہیے۔ ایک بنگلہ دیشی تجزیہ نگار نے اس پہلو کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ ایک طرف بھارتی فوج نے اپنی سرزمین پر مکتی باہنی کے لیے مشرقی پاکستان سے عوامی لیگی جوانوں اور چین نواز سوشلسٹوں کو گوریلا تربیت دی، دوسری جانب 71 کے اسی بحران سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارتی حکومت اور فوج نے عوامی لیگ کی تائید اور اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے انہیں سوشلسٹ گوریلوں کو نہ صرف ذلیل کرنا بلکہ انجام تک پہنچانا شروع کر دیا۔ اس شاطرانہ چال کو سمجھنے کے لیے عوامی لیگ کے اس رویے کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 16 دسمبر 1971 کے بعد جو ہی عوامی لیگ کو اقتدار پر قبضہ مضبوط کرنے کا موقع ملا تو اس نے 1.5-2 سال کے اندر اندر سوشلسٹ بنگالیوں کو نہ ختم ہونے والی گندی جنگ کی بھیٹ چڑھانے کی ہر مؤثر کارروائی کی۔ وہ عوامی لیگ جس کے چہرے پر 71 اور 72 میں بے گناہ غیر بنگالیوں کے خون کے دھبے صاف نظر آتے ہیں، اسی عوامی لیگ نے اپنے پہلے دور اقتدار میں چٹاگانگ کے ایک پہاڑی علاقے ہل ٹریک میں آباد بدھ مت کے ہزاروں شہریوں کو قتل کیا، مگر امن کے کسی دیوتا نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ ان بیچاروں کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ عوامی لیگ کی طرح برہمن نواز نہیں تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا 1 مارچ 71 کے بعد ہزاروں کی تعداد میں غیر بنگالیوں کا قتل عام بھلا دینے والی بات تھی؟ اور کیا اس خون کا جواب لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں؟ کیا پاکستان کے تحقیقی اداروں اور یونیورسٹیوں کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ پاکستان توڑنے، پاکستانیوں کو قتل کرنے اور پاکستان کو بدترین الزامات کا نشانہ بنانے والے اقدامات کا معروضی اور تحقیقی سطح پر جائزہ لیں؟ مکتی باہنی کے دہشت گرد ممکن ہے بھلا دیے جائیں، مگر جس دہشت گردی کا نشانہ انہوں نے معصوم بہاریوں اور غیر بنگالیوں کو بنایا ہے اسے تاریخ کی کتابوں سے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ سمجھ کر چپ سادھ لی جائے کہ الزام فلاں پہ لگ رہا ہے تو وہی بھگتے، ایسا عمل ظلم کی طرفداری کے ہم معنی ہے۔ بے رخی پر مبنی ایسا رویہ اختیار کرنا کم از کم تحقیقی اداروں کے شائع نشان نہیں ہو سکتا۔ آج پاکستان کے حوالے سے انتہا درجے کا منفی پروپیگنڈا پورے بنگلہ دیش کے وجود میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ را کا کردار: اگرچہ مشرقی پاکستان میں بھارتی خفیہ سرگرمیوں کے بہت سے شواہد دستاویزی طور پر موجود ہیں اور متعدد کتابیں اس امر کی گواہی پیش کرتی ہیں، تاہم یہاں پر بھارتی خفیہ ایجنسی را کے بانی بی رامن کی کتاب رول آف را کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ پاکستان توڑنے کے لیے را نے 5 نکاتی حکمت عملی بنائی تھی، جس میں پہلا یہ کہ بھارتی پالیسی سازوں اور بھارتی مسلح افواج کو خفیہ معلومات فراہم کرنا، دوسرا یہ کہ اپنے فوجی مراکز میں بنگالیوں کو مکتی باہنی کی صورت میں فوجی تربیت دینا، اور ساتھ ہی مشرقی پاکستان کے ان بنگالی افسروں سے رابطہ کاری جو مغربی پاکستان میں اور مختلف ممالک میں پاکستان کے سفارت خانوں میں تعینات ہیں، تیسرا یہ کہ ان افسروں کو مکتی باہنی کی مدد کے لیے تمام ذرائع استعمال کرنے سے مربوط بنانا، چوتھا یہ کہ ناگالینڈ اور میزورام میں بھارت سے آزادی کی تحریکوں کو کچل دینا،
5واں یہ کہ پاکستان کے خلاف نفسیاتی جنگ کو منظم کرنے کے لیے پاکستانی حکمرانوں کی کردار کشی کرنا، مشرقی پاکستان میں قتل عام اور بنگالی مہاجرین کی خستہ حالی جیسے امور کی انتہا درجے تک تشہیر۔ دراصل بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اپریل 71 میں ہی طے کر لیا تھا کہ مشرقی پاکستان کو الگ کر کے بنگلہ دیش بنانا ہے۔ پھر پروین سامی کے بقول اپریل 71 میں بھارتی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مانیک شاہ نے جنرل آفیسر کمانڈنگ ایسٹرن کمانڈ کو احکامات جاری کر دیے تھے کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ یاد رہے کہ 1968 سے راہ نے مشرقی پاکستان کی سیاسی پارٹیوں اور وہاں حکومت کے اعلیٰ افسروں سے تعلقات میں گہرائی پیدا کرنے کے لیے فعال پیش رفت شروع کر دی تھی۔ اس چیز نے 71 میں مشرقی پاکستان میں متوازی حکومت بنانے اور مکتی باہنی کو مدد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ برصغیر پاک و ہند میں یہ پہلا موقع تھا جب ایک ریاست نے باقاعدہ طے کر کے اور بڑے پیمانے پر ہمسائے ملک میں نہ صرف دہشت گرد بھیجے بلکہ ان کی سرپرستی کا بھرپور اہتمام کیا۔ بھارت کے سابق فوجیوں کی یادداشتوں کے مطابق مشرقی پاکستان توڑنے کے لیے بھارتی آپریشن جیک پاٹ کے تحت مغربی بنگال، اروناچل پردیش، بہار، آسام، ناگالینڈ، میزورام اور تریپورہ وغیرہ میں مشرقی پاکستان بنگالی قوم پرستوں کو فوجی اور تقریبی تربیت دینے کے مراکز قائم کیے گئے۔ اس تربیت میں شامل اہداف تھے بینکوں کی لوٹ مار، بجلی کے پاور اسٹیشنوں کو تباہ کرنا، تیل ذخیرہ کرنے والے ڈپوؤں کو اڑانا، پل تباہ کرنا، پٹریاں اکھاڑنا اور گوداموں کو لوٹنا۔ بھارتی دستاویزات کے مطابق را اور بھارتی فوج تربیت دے کر ہر مہینے 5000 مکتی باہنی کے گوریلے مشرقی پاکستان میں داخل کرتی تھی، جن میں خود باقاعدہ بھارتی افواج کے جوانوں کی معقول تعداد بھی شامل ہوتی تھی۔ 71 میں ڈھاکہ میں تعینات امریکی قونصل جنرل آرچر کے بلڈ نے لکھا ہے، مکتی باہنی کے لیے بھارتی سرزمین کھلے عام موجود تھی جہاں ان کے تربیتی مراکز تھے، اسپتال اور اشیاء کی فراہمی کا اہتمام و سہولت تھی۔ یہ مکتی باہنی اس جذبے سے سرشار تھی کہ وہ ایک گوریلا فوج کا حصہ ہے جسے بھارت میں محفوظ پناہ گاہ میسر تھی، جہاں آرام و آسائش کا سامان میسر تھا، خوردنوش علاج معالجے کی سہولت میسر تھی اور اسلحے کی سپلائی موجود تھی۔ بھارت کی جانب سے پاکستان پر مسلح کردہ جنگ کے تمام حربے روبہ عمل تھے۔ 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش بننے سے 4 سال قبل کے حالات پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جنوری 68 میں مشرقی بھارت کے صوبے تریپورہ کے شہر اگرتلہ میں خفیہ طور پر عوامی لیگ کی قیادت اور بھارتی انٹیلیجنس بیورو نے مل کر ایک سازش تیار کی۔ عوامی لیگ کے نمائندے شیخ مجیب کے اعماء پر یہاں پہنچے تھے۔ ان خفیہ اجلاسوں میں طے پایا کہ مشرقی پاکستان کو پاکستان سے کاٹ کر الگ کرنے کے لیے بھارت سازشیوں کی مدد کرے گا۔ حکومت پاکستان کو سازش کا علم ہوا تو اس نے عوامی لیگ کے 35 افراد کو گرفتار کر کے سازش کی تفصیلات قوم کے سامنے پیش کر دی۔ اس سازش کو بنگلہ نشرات لیفٹیننٹ جنرل شمس العالم نے بے نقاب کیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے بنگالی قوم پرست، ترقی پسند اور آزاد خیال اخبارات نے پاکستان بھر میں شور مچا دیا۔ ایسی کوئی سازش تیار نہیں کی گئی، یہ مغربی پاکستانی حکمرانوں کا جھوٹا الزام ہے اور انسانی بنیادی حقوق کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ تاہم صدر ایوب کی حکومت کو اپنے موقف کی سچائی پر یقین تھا۔ انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان کے نیک نام سابق چیف جسٹس S.A. رحمان کی سربراہی میں خصوصی تحقیقاتی ٹریبیونل قائم کیا۔ اس ٹریبیونل کی باقی دو ارکان کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا اور وہ بنگالی نشرات تھے، M.R. خان اور مقسوم الحکیم۔ ڈھاکہ میں جو ہی اس خصوصی عدالت نے دفعہ 121A اور دفعہ 131 کے درج مقدمے کی سماعت 19 جون 1968 کو شروع کی تو قوم پرستانہ فاشزم حرکت میں آیا تاکہ سچائی کا گلا گھونٹا جا سکے۔ عوامی لیگ کی مسلح کارکنوں نے حملہ کر کے نہ صرف ریکارڈ کو نقصان پہنچایا بلکہ جسٹس A.S. رحمان کو مشکل سے جان بچانا پڑی۔ پھر پاکستان مسلم لیگ کے شدید اصرار پر 22 فروری 1969 کو یہ مقدمات ختم کر کے مجیب کو رہا کرنا پڑا۔ اس پورے عرصے کے دوران روشن خیال صحافی مجیب کی بے گناہی کا ماتم کرتے رہے، لیکن جو ہی بھارتی فوج کی مدد سے مشرقی پاکستان کو کاٹ کر بنگلہ دیش بنا دیا گیا تو مجیب الرحمان نے اعتراف کیا، ہم اس علیحدگی کے لیے برسوں سے بھارت کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اسی بات کا جون 2010 کو عوامی لیگی ڈپٹی اسپیکر پارلیمنٹ شوکت علی نے، جو اگرتلہ سازش کے ملزموں میں شامل تھا اور 1968 میں پاکستانی فوج میں کیپٹن تھا، اعتراف عام کیا کہ ہمارے خلاف اگرتلہ سازش کے حوالے سے حکومت پاکستان نے درست مقدمہ بنایا تھا۔ ہم نے شیخ مجیب کی قیادت و رہنمائی میں سنگرام پرشد بنا کر پاکستان سے علیحدہ ہونے کا عملی پروگرام بنایا تھا اور یہ بھی امر واقعہ ہے کہ اس میں متعدد فوجی اور سول افسر شریک تھے۔
بھارت کی پشت پناہی میں متحرک عوامی لیگ کے کارندے مجیب کی قیادت میں پاکستان کی تخریب کا سامان کرتے رہے، لیکن مجیب الرحمن کبھی کھل کر اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لایا۔ مارچ 71 میں بھی نہیں، ماں سوائے ایک ریڈیائی پیغام کے۔ اور پھر جب اس ریڈیائی پیغام کے 4.5 ماہ بعد مجیب کو خصوصی عدالت میں مقدمے کا سامنا کرنا پڑا تو ان کے وکیل اے کے بروہی مرحوم کے بقول مجیب نے جو حلفیہ بیان عدالت میں جمع کرایا، اس کے مطابق مجیب نے ثبوتوں، گواہوں اور اپنے دستخطوں کے ساتھ یہ تسلیم کیا کہ میں مشرقی پاکستان کو علیحدہ نہیں کرنا چاہتا، پاکستان کے وفاق کی مضبوطی اور صوبائی حقوق کے تحفظ کی جدوجہد کر رہا ہوں اور ایک پاکستان کا حلفیہ لیڈر اور شہری ہوں۔ یہ دستاویز آج تک ریکارڈ میں موجود ہے۔ گویا کہ عوامی لیگ عظیم بنگالی لیڈر مجیب الرحمان نے بار بار جھوٹ کہا تھا کہ میں پاکستان قائم رکھنا چاہتا ہوں اور اسی میں مسائل حل کروں گا۔ یہ ایک ایسا لیڈر ہے جو آزمائش کو سامنے دیکھ کر جھوٹ بولنے لگتا ہے، اور وہ بھی بار بار۔ یہ پے در پہ غلط بیانی عوامی لیگ کی تاریخ کی بنیاد تھی۔ اسی افسانہ طرازی کی بنیاد پر عوامی لیگ بنگلہ دیش کی نئی نسل کو گمراہ کر کے پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے کی آج تک کوشش کر رہی ہے۔ اسی بیجا اور بے بنیاد اساس پر مجیب کو عظیم لیڈر قرار دلوانے کے لیے تاریخ کا قتل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ جو سچائی کی ذرا سی خوشبو بھی پھیلانے کی کوشش کرے اور عوامی لیگی جھوٹ کی نشاندہی کرے، ہر اس شخص کی زبان گدی سے کھینچ لینے کے لیے آمادہ جنگ رہتی ہے۔ یقیناً 1971-72 کے دوران مشرقی پاکستان میں انسانی جانوں کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا، مگر اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا کس طرح ہوا اور کس نے کیا کردار ادا کیا۔ 1 مارچ 71 کو قومی اسمبلی کے اجلاس 3 مارچ کے التوا کے اعلان کے 5 ہی روز بعد اسمبلی کے اجلاس کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا، مگر عوامی لیگ نے 1 مارچ سے جس خونین سول نافرمانی کی تحریک کو شروع کیا تھا وہ 25 مارچ تک مسلسل جاری رہی۔ عام غیر بنگالی، بہاری، پنجابی، پٹھان شہریوں کو قتل و غارت اور لوٹ مار کا نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا۔ یہ سب سیاسی پارٹی عوامی لیگ کے پرچم تلے شروع ہوا۔ مجیب نے ایک دن بھی اپنے لوگوں کو خونین کارروائیوں سے نہیں روکا۔ یہ کتاب انہی چنندہ تفصیلات پر مبنی ہے۔ دوسرے یہ کہ ماشاء اللہ حکومت نے تلخی سے بچنے کے لیے ان بلوائیوں اور قاتلوں کا ہاتھ نہ روکا جس سے وہ اور بپھر گئے، اور انہوں نے خوفناک قتل عام کیا جس کا جدید مورخین ذکر ہی نہیں کرتے۔ مجیب اور عوامی لیگ اگر دانش مندی کا راستہ اختیار کرتے تو ان غیر بنگالی اور بنگالی شہریوں کی جانوں کے نقصانات سے بچا جا سکتا تھا۔ تیسرے یہ کہ دستور سازی کے دوران خود مختاری یا علیحدگی کے پرامن راستے کو چنا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ قدر صبر آزما ہوتا، مگر انسانوں کا خون تو ضائع نہ ہوتا۔ لیکن ترقی پذیر ملکوں کی طرح جہاں سب سے ارزاں چیز انسانی جان ہوتی ہے، اور مجیب نے اسی قیمتی چیز کو بری طرح قربان کیا اور پھر اپنی عاقبت نااندیشانہ قیادت اور بے بصیرتی کا ماتم کرنے کے بجائے جھوٹے اعداد و شمار اور نفرت کے نا ختم ہونے والے سلسلے کی بنیاد رکھی۔ سیاسی جدوجہد سے منزل پانے کے بجائے دشمن ملک بھارت سے فوجی و مالی مدد لے کر عملاً اپنی قومی آزادی و خود مختاری کو بھارت کے ہاتھوں گروی رکھ دیا۔ اس طرح آزادی کے بجائے آزادی موہوم میں ملک کو دھکیل دیا، جہاں مسلسل خون خرابے اور آمریت و لاقانونیت کا راج ہے۔ جماعت اسلامی، مسلم لیگ، پاکستان جمہوری پارٹی اور نظام اسلام پارٹی کے وابستگان جو متحدہ پاکستان چاہتے تھے اور جائز طور پر ایک پاکستان چاہتے تھے، آج وہی لوگ بنگلہ دیش کی قوم پرستی کی اس نفرت کی آگ میں جلائے جا رہے ہیں۔ 71 میں مشرقی پاکستان میں بھارت کے زیر سرپرستی تخریب کاری اور مسلح بیرونی مداخلت کاری کا مقابلہ کرنے والے مشرقی پاکستان کے محب پاکستان کسی پارٹی کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً پورے مشرقی پاکستان میں اس کے بے شمار آثار موجود ہوتے اور گلی گلی لڑائی کا منظر دکھائی دیتا، مگر اس کے برعکس متحدہ پاکستان کا ساتھ دینے والے لوگ بجا طور پر اپنے وطن کا دفاع کر رہے تھے، اور ان کا یہ قدم تب بھی کسی قانون، کسی ضابطے کے تحت وطن سے بے وفائی کے زمرے میں نہیں آتا تھا، اور نہ آج کی تاریخ میں انہیں یہ الزام دیا جا سکتا ہے۔ اس مثال کو اگر 1947 کے تناظر میں پرکھا جائے تو وہ لوگ جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے مسلم اکثریتی علاقوں سے کل ہند مسلم لیگ نمائندوں کو ووٹ نہیں دیا، یا وہ لوگ جنہوں نے بھارت میں رہ جانے کے باوجود 1946 میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، کیا انہیں بعد ازاں پاکستان اور بھارت میں غدار قرار دیتے ہوئے گردن زدنی قرار دیا گیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہی معاملہ مشرقی پاکستان یا سندھ و بلوچستان کے ہندوؤں کا تھا کہ انہیں کانگریسی امیدواروں کے حق میں ووٹ دینے کے باوجود پاکستان کا شہری سمجھا گیا۔ بنگلہ دیش اس معاملے میں بالکل برعکس تصویر پیش کرتا ہے۔ بھارت کے جارحانہ عزائم بنگلہ دیش کی تشکیل میں بھارت نے جو کردار ادا کیا، اس میں بھارتی وزارت خارجہ اور بھارتی فوج کے کردار کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ بھارت خود بھی اس بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ بنگلہ دیش کی آزادی کا حصول بھارت کا مرہون منت ہے۔
اس سلسلے میں بھارت کا کہنا ہے کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی فوج نے بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے، بنگالیوں کے سامنے نہیں۔ خود بنگلہ دیش مکتی باہنی کی قیادت جنرل ریٹائرڈ محمد عطا الغنی عثمانی کو بھی ہتھیار ڈالنے کی تقریب میں آنے سے روک دیا گیا۔ تقریباً 90,000 جنگی قیدیوں کو بنگلہ دیش میں رکھنے کے بجائے بھارت میں رکھا گیا اور پاکستانی فوج کا بھاری اور ہلکا اسلحہ اور دیگر جنگی ساز و سامان بھارتی آرمی لوٹ کے لے گئی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ 1972 کے دوران بھارت نے پورے بنگلہ دیش میں خوب لوٹ مار مچائی۔ بنگلہ دیش ریلوے کا سامان لوٹ کر اسے کھوکھلا کر دیا، یہاں تک کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے ہاسٹلز ہال کا سامان تک بھارتی فوجی لوٹ کر لے گئے۔ اصل میں بھارت 71 کی جنگ میں بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے نہیں کودا تھا، بلکہ مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کو الگ کر کے اپنے سب سے بڑے دشمن پاکستان کو کمزور اور بنگلہ دیش کو اپنا غلام بنانے کے لیے لپکا تھا۔ گزشتہ برسوں کا بھارتی رویہ اسی حقیقت کا ثبوت ہے۔ مشرقی پاکستان کی محب وطن قوتوں نے بھارت کے سامراجی کردار کے بارے میں جن خدشات کا اظہار 1971 میں اور اس سے پہلے مسلسل کیا تھا، وہ آج حقیقت بن کر پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس تمام زمانے میں بھارت نے بار بار ثابت کیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کا دوست نہیں، دشمن ہے۔ ایسا دوست نما دشمن کہ جو وہاں پر امن کی کھیتی کو برگ و بار لانے سے روکنے کے لیے ہر وقت فساد و بحران کی صورت پیدا کیے ہوئے ہے، تاکہ وہاں امن و چین سے کوئی معاشی ترقی نہ ہو سکے اور وہ ویسے ہی اس کی تجارتی منڈی اور دستے نگر ریاست بنا رہے۔ یہ کیسا بنگلہ دیش کا دوست ملک ہے کہ جو روزانہ انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس بنگلہ دیش کے لوگوں کو جانوروں کی طرح گولیوں کا نشانہ بناتی ہے، لیکن بھارت نواز عوامی لیگ نے بھارت کی اس وحشیانہ طرز عمل کے خلاف حرف شکایت زبان پہ لانے کے بجائے اسے بنگلہ دیشی بحری، بری اور فضائی راستوں سے ساز و سامان کی رسد کی سہولیات فراہم کی ہیں۔ اپنا سب کچھ بھارت کے سپرد کر دینے کے بعد کیا بنگلہ دیش کی آزادی اور خود مختاری محفوظ رہ سکتی ہے؟ انہی حقائق کی بنیاد پر بنگلہ دیش کے محب وطن لوگ بھارت کو اپنا دوست نہیں سمجھتے۔ منصفانہ طور پر اگر عوامی رائے آج معلوم کی جائے تو عوام کی بھاری اکثریت بھارت کے خلاف رائے دے گی، باوجود یہ کہ بنگلہ دیش کے تقریباً چاروں جانب بھارت ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ بھارت بنگلہ دیش دوست نہیں، لیکن عوامی لیگ حکومت کا رویہ بھارت کے حق میں عاشقانہ رہا ہے، جس نے بھارت کے اس حریفانہ رویے کی عملی مزاحمت تو کجا زبانی مذمت بھی نہیں کی۔ بنگلہ دیش پر قبضہ جمانے کے لیے جو سہولیات درکار تھیں، عوامی لیگی حکومت نے وہ ساری کی ساری سہولیات بھارت کی جھولی میں ڈال دیں۔ یہی نظر آتا ہے کہ اسے اپنے ملک و قوم کے مفاد سے زیادہ بھارتی مفاد عزیز ہے۔ پروفیسر غلام اعظم مرحوم کے بقول اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گزشتہ پورے عرصے میں بھارت نے خود بھارتی مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و جبر روا رکھا ہوا ہے، اگر پاکستان نہ ہوتا تو 72 کے بعد بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا۔ پاکستان بننے ہی کی وجہ سے دو قومی نظریے نے مسلم بنگال کو جو تشخص دیا، اس نے مشرقی پاکستان میں زندگی کے ہر شعبے میں بالکل نئی بنیادوں پہ ترقی دی تھی۔ 1947 میں اگر پاکستان نہ بنتا تو بنگلہ دیش میں جتنی ترقی ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ کبھی نہ ہوتی۔ اس لیے بنگلہ دیش کی آزادی و خود مختاری کے لیے مسلم نیشنلزم اور اسلامی فلاحی ریاست کو بنیاد بنانا ہوگا۔ اسی سے بنگلہ دیش کی آزادی محفوظ و بامانع ہو سکے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو بھارت بنگلہ دیش کو اپنا ایک مجبور صوبہ بنا رکھے گا، مگر عوامی لیگ کی حکومت مسلم نیشنلزم کی بنیاد اسلام کو ختم کر کے انڈین کانگریس کے انڈین نیشنلزم کو فروغ دیتی چلی آئی ہے۔ 1947 سے لے کر 1970 تک ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ جو توسیع پسندانہ اور دھونس جمانے کا رویہ روا رکھا، اسی کی بنیاد پر مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ، جماعت اسلامی، پاکستان جمہوری پارٹی، نظام اسلام پارٹی اور چین کے حامی کمیونسٹوں کو پورا یقین تھا کہ اگر مشرقی پاکستان بھارت کی مدد سے بنگلہ دیش بنتا ہے تو اس کی حیثیت بھارت کی محض ایک طفلی اور تابع محمل ریاست سے زیادہ نہ ہوگی۔ اس خدشے کے تحت بائیں بازو کے کچھ لوگ دائیں بازو کی تمام جماعتوں اور شخصیات علیحدگی کی اس تحریک میں شامل نہیں ہوئیں۔ 2010 سے بنگلہ دیش میں جنگی جرائم کے نام پر عوامی لیگ نے جو مسئلہ اٹھایا، اسے خود شیخ مجیب الرحمن نے حل کر دیا تھا۔ پہل مجیب حکومت نے پاکستانی فوج کے 1100 افراد پر مقدمہ چلانے کا اعلان کیا، مگر بعد میں تعداد گھٹ گئی۔ یوں مجیب حکومت نے اپنے طور پر تفتیش کے بعد پاکستانی فوج کے 195 افسران اور فوجی جوانوں کو جنگی مجرم قرار دے دیا تھا۔ ان لوگوں پر مقدمہ چلانے کے لیے 19 جولائی 1973 کو پارلیمنٹ میں انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل ایکٹ پاس کیا، لیکن 9 اپریل 1974 کو دہلی میں بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان کے وزراء خارجہ کے سہ فریقی معاہدے کے نتیجے میں ان 195 افراد کو معاف کر دیا گیا۔
اس میں اہم تر بات یہ ہے کہ شیخ مجیب نے اپنے دور حکومت میں پاکستان کے حامی کسی بنگالی یا غیر بنگالی سویلین کو جنگی مجرم قرار نہیں دیا۔ تاہم جو لوگ بنگلہ دیش بنانے کی مہم میں شامل نہ تھے بلکہ اس کے مخالف تھے اور پاکستان آرمی کے ساتھ تھے، مجیب حکومت نے ان لوگوں کو کولیبریٹر یعنی تعاون کرنے والا قرار دیا تھا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ 71 میں پاکستان آرمی نے مشرقی پاکستان کے امن و امان کو بحال کرنے اور پاکستان میں بھارتی مداخلت کاروں سے نمٹنے کے لیے مقامی لوگوں پر مشتمل کئی تنظیمیں تشکیل دیں۔ ان عسکری تنظیموں میں البدر، الشمس اور رضاکار کے نام شامل ہیں۔ ان کی تشکیل رضاکارانہ اور اس وقت کی حکومت کی رضامندی سے اور اسی کے تحت ہوئی تھی۔ ان تنظیموں کے افراد کو شیخ مجیب حکومت نے تعاون کرنے والا قرار دیا اور ان پر مقدمہ چلانے کے لیے 24 جنوری 1972 کو کولیبریٹرز آرڈر جاری کیا اور 28 مارچ 72 کو 73 کی تعداد میں کولیبریٹر اسپیشل ٹریبیونل قائم کیے۔ اس قانون کے تحت 1 لاکھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 37,471 افراد پر الزامات عائد کیے گئے، لیکن ان میں سے بھی 34,623 کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کسی پر مقدمہ دائر کرنا ممکن نہ ہو سکا۔ آخر کار صرف 2,848 افراد کے خلاف مقدمات بنے اور عدالت نے ان میں سے 752 کے خلاف جرم ثابت ہونے پر مختلف سزاؤں کے فیصلے دیے، جبکہ 2,096 افراد کو باعزت طور پہ بری کر دیا گیا۔ بعد ازاں نومبر 73 میں حکومت کی طرف سے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں مذکورہ بالا مختلف سزا یافتہ بھی رہا ہو گئے، لیکن وہ لوگ جو قتل، عصمت دری، لوٹ مار اور آگ لگانے جیسے جرائم میں سزا یافتہ تھے، ان کو عام معافی کا فائدہ نہ دیا گیا۔ اتنی بڑی مشق کے نتیجے میں، جبکہ گواہان بھی موجود تھے اور واقعات بھی تازہ تھے، صرف کشتیہ شہر میں قائم اسپیشل ٹریبیونل نے 9 جون 72 کو ایک فرد شیخون علی کو سزائے موت سنائی، جس پر پاکستانی فوج کا ساتھ دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اس وقت جن لوگوں کے خلاف کسی قسم کے جرم کے الزامات بھی نہیں لگائے گئے تھے، نہ مقدمات قائم کیے گئے تھے اور نہ وہ گرفتار کیے گئے تھے، مگر عوامی لیگی حکومت 40 برس گزرنے کے بعد 2010 میں ان بے گناہ لوگوں کو جنگی مجرم ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ 1980 کے عشرے میں جمہوریت کی بحالی کے لیے جنرل حسین محمد ارشاد کی آمرانہ حکومت کے خلاف جماعت اسلامی اور عوامی لیگ نے مل کر جدوجہد کی تھی۔ اس کے بعد 1994 سے لے کر 1996 تک بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP حکومت کی پالیسیوں کے خلاف جماعت اسلامی نے عوامی لیگ کے ساتھ مل کر عبوری حکومت کی تشکیل کے لیے جدوجہد کی، جس کا مقصد بنگلہ دیش میں شفاف انتخابات کی راہ ہموار کرنا تھا۔ اس وقت جماعت اسلامی اور عوامی لیگ کی قیادت اکٹھے بیٹھ کر میٹنگیں کرتی تھی۔ اس دوران بھی کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہمارے درمیان کوئی جنگی مجرم بیٹھے ہیں۔ فروری 91 میں بنگلہ دیش میں جو عام انتخابات ہوئے تھے، ان میں BNP اور عوامی لیگ میں سے کسی کو بھی اتنی سیٹیں نہیں ملی تھیں کہ وہ تنہا اپنے بلبوتے پر حکومت تشکیل دے لے۔ عوامی لیگ کی قیادت نے حکومت قائم کرنے کی غرض سے جماعت اسلامی کے ووٹوں کی بھیک مانگتے ہوئے عوامی لیگ کے مرکزی رہنما امیر حسین آمو نے پیغام دیا کہ ہم لوگ پروفیسر غلام اعظم کو وزیر بنانے کے لیے تیار ہیں۔ کیا اس وقت عوامی لیگ کی نظر میں یہ لوگ جنگی مجرم نہیں تھے؟ اس کے بعد عوامی لیگ بنگلہ دیش کی صدارت کے لیے امیدوار جسٹس بدر الحیدر جماعت اسلامی کا تعاون حاصل کرنے کے لیے غلام اعظم صاحب کے پاس آئے تھے۔ اس وقت بھی کسی نے ان سے نہیں کہا کہ ہم لوگ آپ کو جنگی مجرم سمجھتے ہیں۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون سا واقعہ رونما ہو گیا کہ یہ جنگی مجرم بن گئے۔ اکتوبر 2001 میں ملک کے 8ویں عام انتخابات منعقد ہوئے۔ 300 کی پارلیمنٹ میں عوامی لیگ کو 58 اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کو 197 سیٹیں ملی، اور اس پارٹی کے حکومت بنانے کا راز جماعت اسلامی سے اتحاد میں پوشیدہ تھا۔ اس اتحاد کی وجہ سے BNP کو 20% زیادہ ووٹ ملے۔ اس الیکشن کے نتائج دیکھ کر عوامی لیگ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر جماعت اسلامی کو ختم نہ کیا گیا تو مستقبل میں ان کے لیے اقتدار تک پہنچنا ایک خواب بن کر رہ جائے گا۔ اس پس منظر میں 2002 سے عوامی لیگ نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے خلاف جنگی جرائم کے الزامات لگانا اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ یوں بنگلہ دیش بننے کے بعد جن لوگوں پر محض پاکستان کا ساتھ دینے کا الزام تھا، اب وہی لوگ جنگی مجرم بھی قرار دیے جانے لگے۔ 2001 سے پہلے عوامی لیگ نے کبھی جماعت اسلامی کے لوگوں کو جنگی مجرم نہیں کہا تھا۔ 73 میں پاکستان کے آرمی افسروں اور دیگر فوجی عہدیداروں کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے جو قانون بنایا گیا تھا، اب اسی کو جماعت اسلامی کے خلاف استعمال کیے جانے کا سامان شروع ہوا۔ سوچنے کی بات یہ کہ عوامی لیگ 1971 اور 1996 میں 2 دفعہ برسر اقتدار آئی۔ اس دوران بھی عوامی لیگ نے جماعت اسلامی کی قیادت کو نہ تو جنگی مجرم قرار دیا اور نہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ بنایا گیا۔
عوامی لیگ کے اس اقتدار کا دورانیہ 8.5 سال بنتا ہے۔ اس طویل دورانی کے اقتدار میں بھی جماعت اسلامی کے خلاف جنگی جرائم کا الزام کیوں نہ لگایا گیا؟ اس مقدمے کو جس کالے قانون کے تحت آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے، انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن ILA کے مطابق اس میں 17 کمزوریاں پائی گئی ہیں۔ سونار گاؤں ڈھاکہ میں وکلاء کی اس تنظیم کی جو کانفرنس ہوئی، اس میں بزرگ قانون دان جسٹس TH خان نے کہا تھا، یہ قانون سراسر جنگل کا قانون ہے۔ جس طرح کسی جانور کو باندھ کر ذبح کیا جاتا ہے، اس قانون کے تحت ملزمان کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل کے نام کے ساتھ انٹرنیشنل کا لفظ ہی ایک مذاق ہے، کیونکہ اس کا کسی انٹرنیشنل معیار کے ساتھ دور دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی بنگلہ دیشی وزیر اعظم کو خط لکھ کر متوجہ کیا ہے اس قانون میں ترمیم کر کے اس کو حقیقی طور پر انٹرنیشنل معیار پر لایا جائے، لیکن حسینہ واجد حکومت نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا، کیونکہ اگر اس ٹریبیونل کے قوانین کو انٹرنیشنل معیار کے مطابق بنایا جاتا تو جماعت اسلامی کے کسی لیڈر کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی تھی، کوئی جرم ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور جماعت کے ذمہ داران میں سے کوئی فرد مجرم قرار نہیں پا سکتا تھا۔ 13 اکتوبر 2010 کو سونار گاؤں ہوٹل ڈھاکہ میں بنگلہ دیش سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے برطانیہ کے ممتاز قانون دان اسٹیفن نے، جو انٹرنیشنل کرائمز کورٹ یوگوسلاویا اور روانڈا کے وکیل بھی رہے ہیں، واضح کیا ہے کہ جس قانون کے تحت یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے وہ بنگلہ دیش کے دستور اور انٹرنیشنل قانون کے سراسر خلاف ہے، لہٰذا انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو غیر جانبدارانہ تسلیم نہیں کرے گی۔ جنگی جرائم کے مقدمے کو انٹرنیشنل معیار کے مطابق کرنے کے لیے شفاف دلائل درکار ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس مقدمے کے ججوں کا تقرر بھی عالمی معیار کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ پھر انٹرنیشنل قانون میں اس بات کو بالکل واضح کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو ایسے جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی کہ جس کی نشاندہی قانون کے مطابق اس وقت نہ کی گئی ہو جبکہ یہ جرم سرزد ہوا تھا۔ ان نام نہاد مقدمات کی مدعی حکومت نے ملزمان کے خلاف تفتیش کے لیے جو ادارہ بنایا وہ بھی سرکاری پارٹی کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس ٹریبیونل کے لیے حکومت نے اپنے من پسند ججوں کا تقرر کیا، ایک طرف کمزور اور جانبدار کالا قانون وضع کیا، دوسری طرف عوامی لیگ ہی کے طرفداروں کے ذریعے تحقیقات اور پھر من پسند ججوں کا تقرر۔ ان حالات میں اگر کسی کو یہ توقع تھی کہ انصاف کیا جائے گا تو اس سے بڑی حماقت اور دھوکہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ عملاً یہ کیا گیا کہ تفتیشی ٹیم نے اپنی پسند کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں جھوٹی گواہی دینے کی مشق کرائی۔ واقفان حال اور غیر جانبدار گواہوں کو اس ٹیم نے پوچھا بھی نہیں، بلکہ پولیس کے ذریعے ان کو ہراساں کر کے بھگانے کے لیے کوشاں رہی۔ یہ سب واقعات اخبارات میں بھی چھپ چکے ہیں۔ اس طرح کے ٹریبیونل کی یہ کارروائی پہلے دن سے عالمی ضمیر اور عوام کے نزدیک ایک مذاق بن کے رہ گئی۔ بھارت نواز بنگلہ دیشی حکومت نے جو طے کیا تھا، جو فیصلہ کرنا تھا، وہ ہو چکا، بس اس کو لاگو کرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ رچایا گیا۔ یہ ہے پاکستان سے علیحدگی اختیار کرنے والے بنگلہ دیش کا منظرنامہ کہ جہاں جھوٹ کی حکمرانی، بھارت کی غلامی، انصاف کے خون، انسانی حقوق کی پامالی اور شرف انسانیت کی تذلیل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ خون کے آنسو رلا دینے والے اس پس منظر کے باوجود ہم یہی چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک آزاد و خود مختار، اسلامی اور خوشحال ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر سرفراز رہے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔